فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج ہمارا 12واں سپارہ شروع ہو رہا ہے اور یہ سورہ ہود سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں چونکہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ ابتدا الف لام را سے ہو رہی ہے اور یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے معنی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس رکوع میں پہلا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی کچھ ایمان والوں کو ترغیب دی کہ وہ اللہ سے استغفار کریں اور توبہ کریں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کافر لوگ اپنے سینوں میں جو نفاق اور کفر چھپائے پھرتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے یہ سب کچھ چھپا لیا، کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور کہ اللہ کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو ان کا کفر بھی اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ آگے وما من دابۃ فی الارض سے اللہ پاک نے فرمایا جو بھی مخلوق زمین پر ہے اس سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ ان کے ٹھکانوں کو بھی جانتے ہیں۔ جو جہاں ہے اس کو وہاں رزق مل رہا ہے، سمندر کی مخلوق کو سمندر میں، جنگل والوں کو جنگل میں، ہواؤں والوں کو ہواؤں میں، تو جہاں جو ہے اللہ اس کو رزق پہنچا رہے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق ہے جس پر اللہ پاک نے یہاں دلیل قائم فرمائی۔ آگے اس پارے کا دوسرا رکوع ہے وَلَنَذْكُرَ الْإِنسَانَ، یہاں پر اللہ پاک فرما رہے کہ انسان کو جب کوئی ہماری طرف سے راحت پہنچتی ہے اور پھر ہم وہ راحت واپس لیتے ہیں تو یہ بیچارہ تنگ دل ہو جاتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اور اگر ہم کوئی تکلیف کے بعد خوشی پہنچائیں تو پھر تو اس کو بھول ہی جاتا ہے کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف آئی، مطلب یہ کہ پھر اتراتا ہے، حالانکہ خوشی کے اندر اللہ کا شکر اور غمی میں صبر کا مظاہرہ کرنا اس کو چاہیے تھا۔ آگے کافروں کا ایک مطالبہ ذکر فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو یہ نبی خود ہی گھڑ کر لے آیا، تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی ایسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اگر تمہارے بس میں ہے، اور جس کو چاہے بلا لو، تم سب مل کر بھی ایسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، اور یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، ظاہر ہے اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا، اسی لیے یہ دعویٰ اپنے حال قیامت تک قائم رہے گا اور آج تک بھی قائم ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قیامت کے احوال، منافقین کی صفات اور کافروں کے انجام کو بیان کیا، اور آخر میں مثال دی مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، کہ دیکھو ایک وہ انسان ہے جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، بالکل صحیح ہے، اور ایک وہ ہے جس کو نہ دکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، اب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کافر وہ حق کے مقابلے میں اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اور مومن ہر چیز کو دیکھتا ہے، عبرت پکڑتا ہے، حق بات کہتا ہے، تو جس طرح اندھا اور وہ برابر نہیں، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں۔ آگے رکوع نمبر 3 نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر اللہ پاک نے شروع فرمایا کہ ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو اب قوم نوح علیہ السلام سے کیا کہہ رہی ہے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو، اور تمہارے ساتھ جڑنے والے بھی عام قسم کے لوگ ہیں، ہم سٹیٹس والے ہیں، تم غریب لوگوں کو لیے پھرتے ہو، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین صرف امراء کے لیے ہے، تو اس کا رد اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام ان سے کہہ رہے دیکھو میری قوم، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تو اللہ کا پیغام سناتا ہوں، لیکن وہ نہ مانے۔ تو نوح علیہ السلام سے جو مطالبے تھے انہوں نے پھر اس کا انکار کیا کہ نہ تو میرے پاس کوئی اللہ کی طرف سے خزانے ہیں، اور نہ ہی غیب کا علم ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم گھٹیا سمجھتے ہو اللہ انہیں کوئی اجر نہیں دیں گے، بلکہ اللہ پاک کا نظام ہے وہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ قوم نہیں مانی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 4 میں نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کشتی بنائیں، کیونکہ عذاب آنے والا تھا، انہوں نے کشتی تیار کی، قوم نے مذاق بھی کیا لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ پھر کشتی میں سوار ہونے کی دعا اللہ نے بتائی کہ سب جوڑوں کو کشتی میں رکھ کر پھر یہ دعا مانگنی ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آج بھی جب ہم کشتی میں سوار ہوں یا بحری جہاز میں تو یہ دعا میں پڑھنی چاہیے۔ آگے پھر اسی رکوع میں عذاب آیا تو نوح علیہ السلام کے بیٹا وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، کہا بیٹا سوار ہو جاؤ، وہ نہیں مانا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ پاک نے فرمایا نہیں،
جو ایمان والا ہے وہی تیرا اہل ہے، جو کافر ہے اس سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اصل رشتہ ایمان ہی کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ آگے پھر اسی رکوع ختم ہوا تو رکوع نمبر 5 قوم عاد کا ذکر ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورہ ہود رکھا گیا۔ اب قوم حضرت ہود کو کیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم توبہ کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائیں گے، تمہاری قوت کو بڑھائیں گے، مجرم مت بنو۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بتوں نے تم پر کوئی جادو کر دیا، تمہارا دماغ ہل گیا جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ پاک کے نبی نے پھر ان کو محبت سے سمجھایا، وہ نہیں مانے تو پھر اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ آگے پھر رکوع نمبر 6 میں قوم سمود کا ذکر ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور یہ کہا دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں یہاں ٹھکانہ دیا، تم استغفار کرو۔ وہ کہنے لگے تم پہلے ہمیں اچھے لگتے تھے اور اب یہ ہے کہ تم ہمیں منع کرتے ہو بتوں کی عبادتوں سے، اب ہم تمہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا اونٹنی کا، اونٹنی نکل آئی پہاڑ سے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اسے کچھ کہنا نہیں، لیکن فعقروها انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اب 3 دن انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا، اور عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے اس میں ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے آخر میں بڑی عجیب بات فرمائی، وہ یہ کہ کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہم نے کر دیا جیسے کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے، یعنی ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ آگے رکوع نمبر 7 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کے پاس 2 فرشتے آئے تھے، وہ قوم لوط پر عذاب لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں رکے، تو انہوں نے جلدی سے کھانا تیار کیا، انہوں نے کھایا نہیں، یہ گھبرا گئے کیونکہ اس زمانے میں کھانا نہ کھانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ بندہ دشمن ہے، اور دشمنوں کے گھروں سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو عذاب لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہیں پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دیں گے اسحاق، اور آگے اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا جس کا نام ہوگا یعقوب۔ تو یہ خوشخبری اس لیے عجیب تھی کہ ان کی بیوی نے کہا کہ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بانجھ ہوں، مجھے بچہ ہوگا، اور یہ میرا خاوند بوڑھا ہو چکا، مطلب بڑھاپے میں ایک بانجھ عورت کو کیسے اولاد ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں تو آپ کو خوشخبری سنانی تھی۔ پھر لوط علیہ السلام کے پاس وہ گئے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے، چونکہ وہ گئے تھے انسانی شکل میں خوبصورت نوجوان بن کر، اور ان کی قوم اسی مرض میں مبتلا تھی، تو وہ جب آئے ان کو پکڑنے تو لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان کو مت چھیڑو۔ فرشتوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ہمیں چھو نہیں سکتے۔ پھر ان فرشتوں نے ان پر عذاب قوم پر بھیجا، اور عذاب کو اللہ نے جو بیان فرمایا کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ نیچے والا اوپر، اوپر والا نیچے، بالکل ان کو الٹا دیا گیا۔ پھر پتھروں کی بارش بھی اللہ پاک نے ان کے اوپر کی۔ آگے رکوع نمبر 8 ہے، قوم مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ ناپ تول میں کمی کی، انہوں نے منع کیا، یہ باز نہیں آئے، اور الٹا کہنے لگے اصلاتک تأمرک، کہ تیری شرافت تجھے حکم دیتی ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، ہم تو نہیں رکنے والے۔ اب انہوں نے کہا دیکھو میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ جب یہ لوگ نہیں مانے تو شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تو ہمارے قبیلے کا نہ ہوتا تو ہم تجھے ہلاک کرتے۔ تو انہوں نے بڑے درد سے کہا اراحتی اعز علیکم من اللہ، کہ اے میری قوم یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کی تمہارے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اور قبیلے کی اتنی حیثیت ہے کہ اللہ کا لحاظ تو نہیں کر رہے اور قبیلے کا لحاظ کر رہے ہو۔ تو ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ہلاک کر دیا، اور یہ فرمایا کہ لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی زمین پر بسے ہی نہیں تھے۔ آگے رکوع نمبر 9 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرعون کا، کہ فرعون کے پیچھے لوگ چلے، اور جیسے فرعون دوزخ میں گیا وہ بھی پیچھے ہی دوزخ میں جائیں گے۔ اور پھر کہا یہ جتنے قصے نبی جی ہم نے آپ کو سنائے ہیں یہ تو سب اس لیے ہیں تاکہ آپ کے سامنے حالات آ جائیں کہ ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر جو تھے وہ ظلم ڈھائے تھے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو کھولا،
کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن کوئی آدمی بات ہی نہیں کر سکے گا. اس دن کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت. تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. زفیر و شہیق، چیخنا چلانا ان کا مقدر ہوگا، اور وہ تب تک رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، مطلب لمبا عرصہ. اور جو نیک بخت ہے وہ جنت میں جائیں گے، وہ بھی ایک لمبا عرصہ جنت میں رہیں گے. پھر آگے رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتابیں دی، اور ساتھ میں حضور علیہ السلام کو حکم دیا فاستقم کما امرت، کہ آپ استقامت سے اس حکم پر قائم رہیں جو اللہ نے آپ کو دیا. اس سے پتہ چلا استقامت بہت بڑی چیز ہے دین کے معاملات میں جمنا. اور پھر حضور کو یہ بھی فرمایا کہ آپ ظالموں کی طرف جھکاؤ مت کیجیے، ورنہ جیسے وہ دوزخ میں جائیں گے ان کی طرف جھکنے والے بھی دوزخ کا ایندھن بنیں گے. آپ کا جھکاؤ ادھر نہیں ہونا چاہیے. امید نہیں ہے کہ نبی ایسا کرے گا، لیکن یہ تنبیہات امت کے لیے ہوا کرتے ہیں. پھر اسی رکوع میں اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو پتہ چلا جب گناہ ہو فوراً کسی نیکی میں لگنا چاہیے تاکہ اللہ اس کے اثرات کو جو ہے وہ زائل فرما دے. تو یہ اس صورت کا اختتام ہوا. آگے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، اور اس پارے کا 11واں رکوع. یوسف، چونکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا. مکی صورت ہے، یہ بھی ہجرت سے پہلے حضور علیہ السلام پر اتری. اصل میں کافر لوگ جو تھے وہ مشورہ کر رہے تھے کہ حضور کو قتل کر دیں یا نکال دیں. تو ان کو یہود نے کہا تم ان سے یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھو کہ وہ لوگ کیوں وہاں سے نکلے تھے، تو ان کو آئے گا نہیں تو بس یہ ہار جائیں گے. تو انہوں نے پوچھا، اللہ نے یہ پوری صورت ہی اتار دی جس میں اس قصے کو تفصیل سے بیان کیا گیا. ابتدا الف لام را سے ہے، حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ پاک فرما رہے انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ یہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ عربی اس قرآن کی خصوصیت ہے. جنت کی زبان بھی عربی ہے، قبر میں بھی عربی ہی بولی جائے گی. فرمایا کہ ہم آپ کو احسن القصص، خوبصورت بہترین قصہ سنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس میں بہت سی عبرتیں بھی ہیں. یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا خواب میں، اور سورج چاند کو دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو سنانا نہیں، اپنے بھائیوں کو، وہ تجھ سے حسد کرنے لگیں گے. تو پتہ چلا خواب اسے سنانا چاہیے جو آپ سے محبت کرے. جس کو آپ سے محبت نہیں اس کو خواب سنانا بھی نہیں چاہیے. آگے 12واں رکوع اس پارے کا شروع ہو رہا ہے. لقد کان فی یوسف، اللہ پاک فرما رہے یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں. اور یہاں پر قصہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا جی سے کہا، پہلے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں، اس کو کنویں میں ڈال دیں گے. اور ابا جی سے کہا جی ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں، ہم کھیلیں گے اکٹھے. انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. کہا ہم جو ہیں ہم اس کو نقصان نہیں ہونے دیں گے. خیر انہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، اور ان کی قمیص اتار کر اس پر خون لگا کر ویسے ہی کسی بکری کا وہ لے آئے. تو اس کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر لے آئے. اب روتے ہوئے آئے اور کہا کہ جس کو تو بھیڑیا کھا گیا. اور ادھر اللہ کا نظام دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے، تو وہاں پر ایک قافلہ گزر رہا تھا. انہوں نے ڈول نکالا تو دیکھا کہ اندر بچہ ہے، تو انہوں نے اس کو نکال لیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو وہاں پر فروخت کر دیا گیا. آگے رکوع نمبر 13 میں یوسف علیہ السلام مصر کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کو خرید لیا، ان کے گھر میں چلے گئے. اور ان کی بیوی جو تھی وہ ان کے اوپر کچھ برے خیالات رکھنے لگی. اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے ایک دن دروازے بند کر کر یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی ہی تلک. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور وہاں سے دوڑ لگائی. اللہ پاک نے وہ سب دروازے کھولے. جب یہ دوڑے تو اس نے قمیص پیچھے سے پکڑی، وہ پھٹ گئی. تو باہر پھر بیوی نے شور مچا دیا کہ او ہو دیکھو جی بادشاہ کی بیوی سے اس نے غلط عمل کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت ایک چھوٹے دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ اس کی قمیص دیکھ لو، آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. تو اس قصے کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا. آگے رکوع نمبر 14 میں جب یہ سارا معاملہ ہو لیا
تو کچھ نہیں کہا بادشاہ نے، اس کو پتہ تھا کہ قصور میری بیوی کا ہے۔ تو پھر جو سہیلیہ تھی اس کی بیوی کی، زلیخا کی، وہ کہنے لگی تو ایک غلام پر مر رہی ہے۔ تو اس نے پھر امتحان کے طور پر ایک دعوت کا انتظام کیا اور سب کو ایک ایک چھری بھی دے دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا تم یہاں سے گزرو۔ چونکہ ان کا حسن ایک معجزہ تھا، تو انہوں نے دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو بے خبری میں اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ لیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر وہ کہنے لگی دیکھو یہ ہے وہ جس پر میں عاشق ہوتی ہوں۔ پھر اس نے دھمکی لگائی یوسف علیہ السلام کو کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا لَيُسْجَنَنَّ، تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی اور یہ وہیں ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، رب السجن احب، یا اللہ میں جیل میں جانا تو پسند کرتا ہوں لیکن اس برائی سے مجھے بچا لے، تو نہ بچائے تو پھر کون بچائے گا، پھر تو میں اس طرف مائل ہو جاؤں گا خدا نخواستہ۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کو بچانے کا وعدہ کیا۔ آگے رکوع نمبر 15 میں ایک الگ امتحان، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو وہاں پر دو ساتھی ان کے، انہوں نے اپنا ایک خواب سنایا۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ٹوکریاں ہیں اور ان میں روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میں اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہوں۔ تو ایک نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا ٹوکری والے نے۔ تو یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا تعبیر بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے سچائی کی جو دلیل ہے وہ یہ کہ میں تمہیں بتاؤں گا آج تمہیں کیا کھانے کو ملے گا، تو اگر وہ سچا ہوا تو پھر میری تعبیر بھی صحیح ہوگی۔ پھر انہوں نے تعبیر بتائی کہ جو شراب پلانے والا ہے اس کا خواب تو ایسے ہی ہوگا، وہ آزاد ہوگا، مالک کو شراب پلائے گا، اور جو ٹوکریاں والا تھا کہ سر پر وہ پرندے اس کے وہ کھا رہے ہیں روٹیاں، تو اس کو پھانسی لگے گی اور اس کا گوشت پرندے نوچیں گے، اور ایسا ہی ہوا، اس کو پھانسی لگ گئی، وہ آزاد ہو گیا۔ جب وہ آزاد ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو تم اپنے مالک کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا، مطلب یہ کہ میرے بارے میں بتانا، اتنا عرصہ مجھے جیل میں ہو گیا تو وہ مجھے نکالنے کی کوئی تدبیر کرے گا، لیکن وہ بھول گیا۔ آگے رکوع نمبر 16 ہے، اس میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اس کا ذکر ہے، اور خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور پتلی پتلی گائیں ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور پھر یہ دیکھا کہ 7 بھری ہوئی جو ہے وہ تر و تازہ بالیں ہیں جس کے اندر غلہ ہے، اور باقی 7 جو ہے وہ خشک جو ہے وہ بالیں پڑی ہوئی تھی جن کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ بڑا گھبرایا، تعبیر پوچھی، کسی کو نہیں آئی، تو پھر ایک آدمی نے کہا کہ وہ جیل میں ایک بندہ ہے وہ صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تمہارے اوپر بڑے اچھے آئیں گے، تو تم اس میں جو فصل ہے بچا کے رکھ لینا اور اس کو کھانا نہیں، مطلب یہ کہ دانہ اس کے سٹے سے نہیں نکالنا۔ پھر اگلے 7 سال تنگی کے آئیں گے، ان میں تم اس کو استعمال کر لینا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے پھر یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کے لیے بلایا۔ آگے رکوع نمبر 17 میں اس کا ذکر ہے جو آخری رکوع ہے، اور کہا کہ اس کو نکال کر لاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے اپنی بیوی سے پوچھو کہ اصل قصہ کیا تھا، وہ بتائے گی تو میں آؤں گا، مطلب یہ کہ میری صفائی ہونی چاہیے کہ مجھے جھوٹے الزام میں جیل میں ڈالا گیا۔ پھر بیوی نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ سچے تھے، میں ہی جھوٹی تھی، میں نے غلط الزام لگایا، تو اللہ پاک نے پھر ان کو بری فرما دیا۔ بل یہ اس پارے کا خلاصہ تھا، جو احکامات تھے، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔